نحمدہ ونسلم ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین فقد قال اللہ عز وجل ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحاب سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انتہائی مختصر حمد و صلات کے بعد قرآن کریم فرقان حمید سے سورہ حجرات شریف کی آیت مقدسہ کے تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ اس سے پہلے کہ تلاوت کردہ آیہ کریمہ کے حوالے سے گفتگو عرض کی جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقہ و طفیل مجھ گنہگار کو حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم تمامی اہل ایمان کو حق سن کر حق کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شمار بے حساب لا تعداد اور انگنت درود و سلام اس نبی مکرم فخر دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر کہ جن کے صدقے و طفیل رب کائنات نے ہمیں یہ جسم و جاں، یہ دین و ایمان، بلکہ یہ دونوں جہاں عطا فرمائے۔ آج کا دن اس اعتبار سے انتہائی سعادتوں کا سبب ہے کہ ماہ ربیع الاول شریف جو کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسرور کن خوشیاں لے کر آتا ہے، الحمدللہ آج اس کا پہلا جمعہ گزرا اور الحمدللہ اس کی پہلی تاریخ ہم پر سے الحمدللہ بالعالمین گزری اور اس کی برکتیں ہم نے الحمدللہ حاصل کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا صدقہ دارین کی سعادتوں سے ہمکنار فرمائے۔ سورہ حجرات شریف مدنی صورت ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ مقدسہ میں بڑے خاص احکامات اور بڑے واضح ہدایات اہل ایمان کے لیے جاری و ساری فرمائی ہیں، اور ان ہدایات اور احکامات کا آغاز اور ابتدا اس عقیدے اور نظریے کے ساتھ وابستہ ہے جو
اسلام اور مسلمانوں کے لیے اور بالخصوص اہل سنت و جماعت کے لیے ایمان کی اساس اور بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ادب و تعظیم، جو کہ ہمارا بنیادی ایمان اور عقیدہ ہے کہ عمارت اسلام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم و ادب پر تعمیر ہے، اور خدا نخواستہ جس کو اس نعمت سے محرومی ہے تو وہ اور کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن عند اللہ مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالخصوص اس کی ابتدائی آیات میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار کا، آپ کی بارگاہ کا ادب و احترام اور حضور علیہ السلام کے دربار کے آداب اور اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بنایا ہوا سخت قانون، ان آیات طیبات میں جو سورہ حجرات کی ابتدائی آیات ہیں، رب کائنات نے ارشاد فرمایا۔ اور یہاں یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی کسی حاکم و حکمران کے لیے کوئی بھی پروٹوکول اس کی ادب و تعظیم سے متعلق قاعدے قانون متعین ہوتے ہیں، وہ اس کے اپنے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن سبحان اللہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے، اس کے کرم سے اس کائنات میں وہ حاکم اعظم ہیں کہ جن کو رب کائنات نے کونین کے ذرے ذرے پر حکمرانی عطا فرمائی ہے، اور نہ صرف یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے حاکم و حکمران بنایا اور آپ کی حکومت کو قائم فرمایا، بلکہ پابند کر دیا اور علامت اور پہچان بنا دیا ان لوگوں کے لیے جن کا ایمان عند اللہ مقبول ہوتا ہے، یہ کہہ کر کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، اے میرے پیارے محبوب آپ کے رب کی قسم ان میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ کو حاکم و حکمران نہ مان لے، حتی یحکموک، جب تک کہ آپ کو حاکم نہ مانے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حاکمیت اللہ کی قائم کردہ ہے، اور یہ حاکمیت کسی ایک علاقے، ایک محلے، ایک شہر، ایک ملک، ایک بر اعظم تک محدود نہیں ہے۔ دنیا میں جتنی حکومتیں ہیں ان کی حدود و قیود متعین ہیں، اور ایک حد پر آ کر ایک حکومت ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے دوسری حکومت شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ اکبر، یہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے حتیٰ یحکموک کہہ کر حضور علیہ السلام کے حاکم و حکمران ہونے کو بیان کیا ہے نا، تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی کل سلطنت پر حضور علیہ السلام کو حاکمیت عطا فرمائی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلطنت کیسی سلطنت ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے سورہ رحمان شریف میں، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اے گروہ جن و انس، تم میں سے کسی کو طاقت ہو اس بات کی کہ زمین و آسمان کے کناروں سے نکل جاؤ، فانفذوا، تو نکل جاؤ، کوئی پابندی نہیں ہے۔ تم زمین کے کنارے سے باہر جانا چاہتے ہو اور تمہیں صلاحیت مل گئی ہے، نکل جاؤ، لیکن اعلان کیا ہے؟ لا تنفذون الا بسلطان، جہاں کہیں بھی نکل جاؤ گے اللہ کی سلطنت سے باہر نہیں نکل سکتے۔ جہاں بھی جاؤ گے، مریخ پہ چلے جاؤ، چاند پہ پہنچ جاؤ، خلا میں چلے جاؤ، جہاں بھی چلے جاؤ، تو جہاں جاؤ گے اللہ کی سلطنت ہے، اور جہاں جہاں اللہ کی سلطنت ہے اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو وہاں وہاں کا حاکم و حکمران بنا دیا۔
میرے اور آپ کے امام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حکم نافذ ہے تیرا، خامہ تیرا سیف تیری، دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا۔ یا رسول اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو کائنات میں ایسا حاکم و حکمران بنایا ہے کہ دنیاوی بادشاہوں کی حکومتوں کی حد ہوتی ہے، بارڈر کراس کرنے کے بعد دوسرے کی حکومت شروع ہو جاتی ہے، یا ان کی حاکمیت ان کے زیر تسلط زمین پر اور اس میں رہنے والے لوگوں پر چلتی ہے، لیکن اللہ اکبر، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کیسی حکومت ہے؟ صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، بہت بار آپ نے علماء سے سنی ہے، سرکار فرماتے ہیں میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں، 2 زمینوں میں ہیں۔ بخاری اور مسلم میں حدیث حضور علیہ السلام، میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں، 2 زمینوں میں۔ آسمانوں میں جبرائیل اور میکائیل میرے وزیر ہیں، اور زمین میں ابو بکر و عمر میرے وزیر ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا یا سرکار کی کابینہ کے ارکان کا آسمانوں میں ہونا بتا رہا ہے کہ جس کی کابینہ وہاں تک ہے اس کی حکومت بھی وہاں تک ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ان خلفاء کا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ان کے متعلق فرمایا جانا کہ بھئی 2 زمین میں ہیں میرے وزیر، تو پتہ چل رہا ہے اس سے کہ سرکار علیہ السلام کی حکومت عرش پر بھی ہے اور فرش پر بھی ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب کسی کی حکومت ختم ہوتی ہے تو اس کی سب سے پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ کابینہ ٹوٹ جاتی ہے، کابینہ ٹوٹ جاتی ہے جب حکومت ختم ہوتی ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے وزراء کا آج بھی سرکار کے روضہ انور میں ساتھ موجود ہونا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جس کی کابینہ قائم ہے اس کی حکومت بھی قائم ہے۔ حضور نے انہی 2 کے لیے اپنے وزیر ہونے کا اعلان کیا تھا نا۔ اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دستہائے مقدسہ سے، آپ کے وجود مبارکہ سے ظاہر ہونے والے معجزات کے ذریعے بھی اللہ نے یہ ثابت کر دیا کہ میرے محبوب کی حکومت زمین میں بھی اور آسمان میں بھی ہے۔ لہٰذا جہاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سراقہ کے لیے زمین کو حکم دیا کہ پیروں کو پکڑ لے، اور زمین نے اس کے گھوڑے کے پیروں کو پکڑ لیا، اور جہاں سرکار کے لعاب دہن نے زمین کی گہرائی میں موجود کڑوے پانی کو میٹھا بنا دیا، اور اس کے ذریعے یہ ثابت ہو گیا کہ سرکار علیہ السلام کی حکومت زمینوں کی گہرائیوں میں بھی موجود ہے، وہیں سرکار کے اشارہ ابرو سے اور اشارہ انگشت سے ڈوبے ہوئے سورج نے لوٹ کر، چاند نے 2 ٹکڑے ہو کر، بادلوں نے فرما برداری کر کے یہ بتا دیا کہ یہ وہ شہنشاہ اعظم ہے جن کی حکمرانی زمینوں میں بھی اور آسمانوں میں بھی۔ تو جب اللہ نے حاکم بنایا ہے، جب اللہ نے حکمران بنایا ہے اپنی زمین پر، اپنی سلطنت میں، تو پھر یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کا سب سے انوکھا اور منفرد پہلو ہے کہ سرکار کا پروٹوکول اللہ نے مقرر کیا۔ سرکار کے اعزازات، سرکار کی تعظیم و تکریم، سرکار کے طریقہ ہائے آداب اللہ تعالیٰ نے متعین فرمائے، اور یہ سورہ مبارکہ اور اس کی ابتدا اور اس کی تمہید اسی نظریے پر قائم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ادب و تعظیم اور آپ کی بارگاہ کا احترام اپنے احکامات کے ذریعے بطور قانون مقرر فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ یاد رکھنا چاہیے کہ قوانین کا اطلاق اور قانون کا احترام وہی کرتا ہے جو حکومت کو تسلیم کرتا ہے۔ جو حکومت کو تسلیم نہیں کرتا وہ پھر قانون کی دھجیاں بھی اڑاتا ہے۔ اور پوری دنیا میں یہ اصول ہے کہ جو حکومت کا باغی ہوتا ہے
اس کی سزا موت ہوتی ہے، سزا کا حقدار ہوتا ہے وہ. لیکن جو حکومت کو تسلیم کرتا ہے وہ قواعد کو مانتا اور اس کا اکرام اور اہتمام کرتا ہے، اس کی پابندی کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی ان خوش نصیبوں کو خطاب فرمایا جو اللہ کے مقرر کرنے سے اللہ کے محبوب کو اپنا حاکم و حکمران مانتے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، ظاہر ہے کہ ایمان والے ہی حضور علیہ السلام کو اپنا حاکم و حکمران مانتے ہیں اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ ایمان تو نام ہی حضور علیہ السلام کے احکامات کی فرما برداری کا ہے. آپ علیہ السلام کے فرمودات طیبات پر عمل کا نام ہی اسلام و ایمان ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے مخاطب تو فرمایا سارے ایمان والوں کو، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے. اور اب حکم کیا جاری فرمایا کہ لا تقدمو، ہرگز تقدم نہ کرو، آگے نہ بڑھو، ہرگز آگے نہ بڑھو، بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ سے اور اس کے رسول سے. اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فزیکل باڈی نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیت سے پاک ہے. اگرچہ قرآن نے اللہ کے چہرے کا وجہ اللہ کہہ کر ذکر کیا ہے، اللہ کے ہاتھ کا ید اللہ کہہ کر ذکر کیا ہے، لیکن ایسی تمام آیات کو علماء اسلام نے آیات متشابہات کہا ہے اور واضح کیا ہے کہ جہاں پر قرآن نے اللہ کے چہرے کی بات کی ہے اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ ہے، اور جہاں پر قرآن نے اللہ کے ہاتھ کی بات کی ہے اس سے مراد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت. یعنی اس کو آیت متشابہ سے تعبیر کیا ہے، اور اس کے متشابہ ہونے کی تشریح یا تو یہ کہہ کر کی ہے جو میں نے آپ سے عرض کی، یا یہ کہہ کر کی ہے کہ وجہ اللہ کے معنی اللہ کی توجہ اور مراد اس سے حضور کا چہرہ ہے. ید اللہ سے مراد اللہ تبارک تعالیٰ کا دست قدرت اور مراد اس سے حضور کا ہاتھ ہے، کیونکہ اللہ اپنی قدرتوں کا اظہار جس ہاتھ کے ذریعے کرتا ہے وہ حضور کا ہاتھ ہے. یہ حضور کی کا ہاتھ تھا نا جس نے اشارہ کیا تھا تو ڈوبا ہوا سورج لوٹا تھا. یہ حضور ہی کا ہاتھ تھا جس نے اشارہ کیا تھا تو چاند دو ٹکڑے ہوا تھا. یہ حضور ہی کے ہاتھ تھے کہ جن کے اشارے پر بادلوں نے گھر کے آ کے برسات کی تھی. یہ حضور علیہ السلام ہی کے ہاتھ تھے کہ جن سے جاری ہونے والے چشموں نے سینکڑوں پیاسوں کو سیراب کر دیا تھا، وغیرہ وغیرہ. ایسے بے شمار. تو جن ہاتھوں سے اللہ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے وہی دست قدرت ہوئے نا. اللہ تبارک تعالیٰ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آیت میں تو یہی فرما رہا ہے کہ اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھو. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ جسمانیت سے ہی پاک ہے تو اللہ سے آگے کوئی بڑھ کیسے سکتا ہے؟ اللہ پر تقدم ناممکن و محال ہے، عقلاً اور نقلاً محال ہے کہ اللہ پر کوئی تقدم کر سکے، کہ اللہ کی طرف پیٹ کر لے، اللہ سے آگے نکل جائے، اللہ کو پیچھے چھوڑ دے. معاذ اللہ، ممکن ہی نہیں ہے. لیکن کیونکہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے وجود بشری عطا فرمایا ہے، سرکار علیہ السلام اپنی ساری عظمتوں کے ساتھ اللہ کے بندے ہیں، مخلوق ہیں، انسان ہیں، بشر ہیں، ہمارا ایمان ہے. یہ بات الگ ہے کہ حضور علیہ السلام کا انسان ہونا یہ انسانیت کے شرف کا باعث ہے. یہ بات الگ ہے کہ حضور علیہ السلام کے بشر ہونے کے صدقے ہی انسان اشرف المخلوقات ہے. یہ بات الگ ہے کہ حضور علیہ السلام اللہ کی مخلوق تو ہیں مگر وہ مخلوق ہیں کہ ساری خلقت اسی ایک مخلوق کے صدقے اللہ نے تخلیق فرمائی. شان عظمت حضور علیہ السلام کے، لیکن اللہ کے بندے. تو جب اللہ کے بندے ہیں تو پھر یہ بات تو بالکل واضح ہو گئی نا کہ تقدم اگر ہو سکتا ہے تو وہ حضور پر ہی ہو سکتا ہے، اللہ پر تو ہو ہی نہیں سکتا. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرما رہا ہے آیت میں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو
اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ یہ جو آگے بڑھنے والا معاملہ ہوا نا، یہ کس اعتبار سے ہوا؟ اس کے شان نزول میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض صحابہ کرام نے بقرہ عید کے موقع پر، عید قربان کے موقع پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اپنا جانور قربان کرنے سے پہلے قربانی کر لی۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو اتنی ترغیب دلائی تھی قربانی کی فضیلت پر، بال بال کے برابر نیکی، اتنی ترغیب دلائی تھی، جو استطاعت رکھتا ہو قربانی نہ کرے، ہمارے عیدگاہ کے قریب نہیں آئے، اتنے سخت الفاظ ہیں حدیث کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صحابہ کرام تو اس کی اہمیت کو سمجھ رہے تھے، نیز خواہش کیا تھی کہ اس سے پہلے کہ حضور علیہ السلام اپنے جانور کو قربان کریں اور سرکار علیہ السلام کی بارگاہ سے ہمارے لیے نذرانہ اور تحفہ ہمارے اعزاز و شرف کا باعث بنے۔ حضور علیہ السلام نے تو یہ بتایا ہوا ہے اور سرکار نے اس سنت کو قائم کیا ہوا ہے کہ سرکار علیہ السلام نماز عید کے بعد کچھ کھاتے نہیں ہیں۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر حضور نے یہ سنت بتائی بھی تھی نا صحابہ کو کہ کچھ نہیں کھاتے تھے سرکار علیہ السلام، یعنی عید فطر کے موقع پر سرکار کا یہ معمول تھا کہ طاق تعداد میں کھجوریں کھا کر پھر عیدگاہ کی طرف تشریف لاتے تھے، اور عید قربہ پر حضور علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ آپ صبح نماز فجر اور اس کے بعد آگے پیچھے کچھ نہیں کھاتے تھے۔ روزہ نہیں ہے یہ اعزاز ہے قربانی کے گوشت کا کہ اس سے ابتدا کی جائے، اعزاز ہے۔ تو سرکار کا ہی معمول تھا، تو اس کے پیچھے اگرچہ ان کی عقیدت تھی کیا کہ اب حضور علیہ السلام اتنی مشقت فرمائیں گے، جانور ذبح کریں گے، بنائیں گے، اور پھر سرکار کی تو رحمت العالمین کا عالم یہ کہ پھر بھی سرکار خود پہلے نہیں کھائیں گے، پہلے غلاموں کی فکر فرمائیں گے، تو کیوں نہ ہم جلدی ذبح کریں، کچھ تیار کر لیں، حضور کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اس کے پیچھے بھی حضور کی ادب اور محبت اور تعظیم کا جذبہ موجود تھا، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کی بارگاہ کا پروٹوکول سکھایا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ بعض صحابہ نے حضور علیہ السلام کے اپنا جانور قربان کرنے سے پہلے قربانی کر لی، اور اسی طرح بعض صحابہ کرام سے یہ عمل بھی صادر ہوا کہ انہوں نے رمضان سے ایک دن پہلے ہی روزے رکھنا شروع کر دیے۔ یہاں بھی یہی بات تھی کہ اتنے فضائل حضور علیہ السلام نے رمضان اور استقبال رمضان کے بتا دیے تھے کہ انہوں نے کہا بھئی ہم استقبال ہی کریں روزہ رکھ کے، لیکن کیونکہ فرض روزوں کی ابتدا تو حضور علیہ السلام نے بتایا کہ بھئی چاند دیکھ کر ہوگی، رمضان کی ابتدا روزوں کا آغاز، اور چاند دیکھ کر عید ہوگا۔ تو بعض صحابہ سے یہ عمل صادر ہوا، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ کا نزول فرمایا، اور ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اب اس میں تین باتیں ہمارے سامنے بالکل واضح ہو کر آئیں۔ پہلی بات تو یہ کہ حضور علیہ السلام کی بے ادبی در حقیقت اللہ کی بے ادبی ہے، کیونکہ اللہ پر تو تقدم ہو ہی نہیں سکتا نا، میں نے وضاحت کر دی، اللہ پر تو تقدم ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کی طرف کون پیٹ کر سکتا ہے، اللہ سے آگے کون نکل سکتا ہے، اور تقدم کے معنی ہے آگے بڑھنا، کسی کو پیچھے چھوڑنا، آگے بڑھنا، عمل میں، قول میں، فعل میں، کسی میں بھی تقدم ہو سکتا ہے۔ یعنی کوئی بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں ان کی بات سے پہلے بات شروع کر دوں، حتیٰ کہ آپ دیکھتے ہیں محفل کا کہیں پر کھانے کا اہتمام ہو تو کیا ہوتا ہے، احترام اور محفل کا جو ادب ہے وہ کیا ہے کہ جو بزرگ ہوتا ہے وہ پہلے ابتدا کرتا ہے تو پھر بعد میں باقی لوگ کھاتے ہیں۔ یہ طریقہ کار ہے، اور یہ قانون اسی آیت مبارکہ سے ماخذ ہے کہ بھئی جو بزرگ ہے اس کا ادب ہے، ان پر تقدم نہیں کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں حضرت پہلے آپ تشریف لائیے، احترام تو تقدم نہ کرنا یہ ادب اور احترام کے لیے ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ اور رسول پر تقدم نہ کرو، اللہ پر تو تقدم ہو ہی نہیں سکتا نا۔
جب اللہ پر تقدم ہو ہی نہیں سکتا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا ذکر کیوں فرمایا؟ تمام مفسرین نے اس نقطے کو ضرور تحریر کیا ہے کہ اس سے بالکل یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا ذکر اسی لیے فرمایا کہ حضور علیہ السلام پر تقدم کرنا یعنی حضور کی بے ادبی کرنا عین اللہ کی بے ادبی کرنے ہی کے مترادف ہے۔ دیکھیے ہر چیز کا ایک مفہوم مخالف ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ہر تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہوتا ہے، الٹ۔ کیا مطلب جب تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں اور آیت کے ظاہری معنی اور ترجمہ ہی بتا رہا ہے کہ اللہ پر تبارک و تعالیٰ پر تو تقدم ہو ہی نہیں سکتا، حضور پر ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے خود اپنا ذکر اسی لیے فرمایا تاکہ حضور علیہ السلام کی شان و عظمت کا پتہ چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام پر تقدم کرنا یعنی حضور کی بے ادبی کرنا، کوئی ایسا قول، کوئی ایسا فعل، کوئی ایسا معاملہ جس میں حضور علیہ السلام کے احترام میں فرق آتا ہو، اللہ تعالیٰ نے اپنا نام، اپنا ذکر ساتھ میں کر کے یہ واضح کر دیا یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ میری بے ادبی اور میری توہین کی گئی۔ اور مفہوم مخالف اس کا کیا ہوا؟ مفہوم مخالف اس کا بالکل واضح ہے کہ جب حضور کا ادب اور تعظیم، حضور کی بے ادبی اور توہین یہ اللہ کی بے ادبی اور توہین ہے تو پھر حضور کا ادب اور تعظیم عین اللہ کا ادب اور تعظیم ہو گیا۔ یہ مفہوم مخالف ہوا اس کا کہ جب یہ والی بات ہے تو پھر لا محالہ یہ والی بات بھی ہے کہ جب حضور کی توہین اور بے ادبی اللہ نے اپنی توہین اور بے ادبی قرار دی اپنا ذکر ساتھ میں کر کے، تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ حضور علیہ السلام کی تعظیم اور تکریم کرنا یہ عین اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم و تکریم کرنا ہے۔ اور دوسری بات جو ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ کیا ہے کہ کیونکہ دیکھیں ان لوگوں نے اللہ پر پیش قدمی نہیں کی تھی، حضور پر پیش قدمی کی تھی نا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اور رسول پر پیش قدمی نہ کرو تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ میرے محبوب پر پیش قدمی کرنا ایسا ہی ہے جیسے مجھ پر پیش قدمی کرنا۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے ادبی خود اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق حضور کی بے ادبی اللہ کی بے ادبی ہے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے اس قانون کی وضاحت اور اس کا تقاضا یہی ہے کہ پھر حضور کی ادب، حضور کی تعظیم عین اللہ کا ادب اور اللہ کی تعظیم ہے۔ اور دوسری بات جو پتہ چلی وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب تقدم کی ممانعت آ گئی نا تو پھر حضور سے آگے چلنا بھی منع ہو گیا، پھر حضور سے پہلے بولنا بھی منع ہو گیا، پھر حضور سے پہلے کسی کام کی ابتدا کا کرنا بھی منع ہو گیا۔ اور بعض بے وقوف لوگ آپ سنتے ہوں گے انہوں نے اپنے عقائد میں، بالخصوص خوارج و وہابیہ نے اپنے عقائد میں، اپنے عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ معاذ اللہ نماز میں حضور کا خیال آ جائے نا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو وہ بیل اور گدھے کا خیال آنے سے زیادہ بدتر ہے، برا ہے۔ اور ان بے وقوفوں سے، جاہلوں سے جب یہ کسی نے سوال کیا کہ یار یہ کیسی بھونڈی بات آپ نے کر دی، یہ کتنی گری ہوئی بات کر دی، یہ تو کوئی اپنے باپ کے لیے، اپنے استاد اور اپنے پیر کے لیے نہیں کر سکتا، آپ نے حضور کے لیے کر دی۔ انہوں نے کہا بھئی بات یہ ہے کہ نماز ہے اللہ کی عبادت، اور اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کا خیال آ جانا کیونکہ یہ شرک کا سبب ہے، کیونکہ جب حضور کا خیال آئے گا تو اس میں ادب اور تعظیم کا احساس ہوگا، بیل اور گدھے کا خیال آئے گا تو اس میں ادب اور تعظیم کا احساس نہیں ہوگا۔ تو کیونکہ ادب اور تعظیم کا احساس نہیں ہوگا لہذا اس خیال کے آنے سے اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا اس خیال کے آنے۔ کتنی بھونڈی تعویل ہے۔ لیکن قرآن کی یہ آیت کیا بتا رہی ہے؟ قرآن کی آیت تو ہمیں یہ بتا رہی ہے، اور اس آیت پر عمل کرتے ہوئے صحابہ کا عمل ہمیں بتا رہا ہے کہ حضور علیہ السلام کی بے ادبی اللہ کی بے ادبی ہے، اور حضور کی تعظیم اللہ کی تعظیم ہے، حضور پر پیش قدمی اللہ پر پیش قدمی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا یہ معمول اور دستور ہو گیا تھا، اور صرف معمولات شب و روز میں نہیں
بلکہ کئی واقعات اس طرح کے ہوئے کہ مثال کے طور پر جب حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک تصفیے کے موقع پر نماز عصر وہاں پہنچ کر پڑھانے کا وعدہ فرمایا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کی کمزوری کے سبب سے آپ کے وہاں پہنچنے میں تاخیر ہوئی اور نماز عصر کا وقت جانے لگا۔ صحابہ نے باہمی مشاورت سے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا کہ بھئی اب تو سورج ڈوب جائے گا اگر انتظار کریں گے حضور کا، ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، حضور تشریف، ہو سکتا ہے حضور نماز پڑھ کے تشریف لا رہے ہیں یا راستے میں پڑھ لی حضور نے نماز۔ تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کے لیے کھڑے ہو گئے، اور ابھی 1 رکعت یا 2 رکعت پڑھائی تھی، دوران نماز حضور علیہ السلام تشریف لے آئے۔ مشہور حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ سرکار تشریف لے آئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابہ کرام نے اپنے ہاتھوں کے آواز کے ذریعے متوجہ کیا، کیونکہ صحابہ کی نماز تو صحابہ کی نماز تھی، ہمارا والا حال تھوڑی تھا۔ آپ کہیں گے ابوبکر کو تو صحابہ نے متوجہ کیا، صحابہ کو کس نے متوجہ کیا؟ سب نماز میں تھے نا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا صحابہ کو کیسے پتہ چلا؟ بھائی ہم مسجد میں جماعت میں ہوں، پیچھے سے لوگ تو آ رہے ہوتے ہیں نا، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کون آیا؟ نہیں پتہ چلتا، کیونکہ ہمارا تو منہ آگے ہوتا ہے، نگاہیں نیچے ہوتی ہیں۔ صحابہ کو کیسے پتہ چل گیا؟ اس لیے کہ سرکار جب کہیں سے بھی گزرتے تھے نا تو صحابہ کو حضور کی خوشبو آ جایا کرتی تھی۔ صحابہ تو حضور کو تلاش ہی اسی طرح کرتے تھے، سونگھتے ہوئے جاتے تھے، جس گلی سے خوشبو آتی تھی حضور پتہ چل جاتا تھا حضور یہاں سے گزرے ہیں۔ بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں واللہ، کیسی خوشبو میں بسائے ہیں تمہارے گیسو۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا صحابہ کو پتہ چل گیا، صحابہ نے ابوبکر کو متوجہ کیا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ جو متوجہ کر رہے ہیں، کس بات پر متوجہ کر رہے ہیں؟ یہ جو پاگل بول رہا ہے نماز میں حضور کا خیال آ جائے، تو صحابہ حضرت ابوبکر کو متوجہ کس چیز پر کر رہے ہیں؟ صحابہ حضرت ابوبکر کو متوجہ کر رہے ہیں حضور کی طرف کہ حضور آ گئے ہیں، اور آپ متوجہ ہو گئے، اور جب آپ کی توجہ ہو گئی، آپ نے حضور کی مہک کو، خوشبو کو پا لیا، سمجھ گئے کہ صحابہ کیوں مجھے متوجہ کر رہے ہیں، کس طرف متوجہ کر رہے ہیں، لہذا آپ ہٹ گئے۔ یہ جو حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہٹنا ہے نا، یہ قرآن کے اس قانون کے مطابق ہے، اس لیے کہ یہ قانون بیان کیا جا چکا تھا کہ لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ اور رسول پر پیش قدمی نہیں ہو سکتی، یعنی ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور سے آگے کھڑے ہو جائیں، پیچھے ہٹ گئے۔ اسی طرح، بالکل اسی طرح کا واقعہ حضور علیہ السلام کے مرض وفات کے دوران بھی پیش آیا کہ جب حضور علیہ السلام نے حکماً حضرت بکر صدیق کو مصلی امامت پر کھڑا کر دیا تھا، اور ایک دن حضور علیہ السلام کے مزاج شریف میں افاقہ ہو گیا، طبیعت میں حضور نے بہتری محسوس کی، تو حضور تشریف لے آئے۔ جب حضور تشریف لائے، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً مصلی سے پیچھے ہٹ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا آپ نے جان لیا، تو یہ جو پیچھے ہٹنا تھا یہ کس کا خیال کر کے تھا؟ نماز تو اللہ کی پڑھ رہے تھے نا، وہ نماز تو پڑھ رہے تھے اللہ کی، تو یہ جن کا یہ نظریہ ہے نا وہ اس میں مخاطب بھی نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے کہا نا کہ جو حضور کی حاکمیت کے ماننے والے ہیں، حضور کو حاکم و حکمران ماننے والے، انہی کے لیے قوانین بیان بھی کیے جا رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا سے آغاز اسی لیے کیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ فرمایا تو دوسری بات یہ واضح ہو گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کسی بھی طرح کی پیش قدمی، حتیٰ کہ راستہ چلتے بھی، بات کرتے بھی، کسی کام کی ابتدا اور آغاز کرتے بھی، کیونکہ کام میں پہل کر دی تھی نا، انہوں نے قربانی کی تھی، ایک کام ہے پہل کر دی، کیونکہ لا تقدموا مطلق ہے تو اس لیے سب چیز پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور تیسری بات جو ہے وہ یہ کہ وہ جو ہم بعض بزرگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ مثال کے طور پر اپنے بڑے سے آگے نہیں بڑھتے، یا ان کی طرف پیٹ نہیں کرتے، یا ان کے سامنے خاموش رہتے ہیں، یا کہتے ہیں کہ پہلے آپ ابتدا کیجئے، جیسے میں نے ابھی مثال دی۔ اس کا ماخذ یہ قرآن کی آیت ہے، یہی حکم ہے
کہ تعظیم اور ادب کا قانون یہ ہے کہ تقدم نہ کیا جائے. اگرچہ یہ قانون اللہ نے بیان حضور علیہ السلام کے لیے کیا، لیکن حضور علیہ السلام کی غلامی کے صدقے اللہ نے جس کو بھی عزت عطا فرمائی ہے اس پر اس قانون کا اطلاق ہوتا ہے، کہ عزت تو اللہ کی طرف سے ہے نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اور یہ کہنے کے بعد فوراً فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. یہ نہیں کہا اللہ اور اس کے رسول سے ڈرو. اصول تو یہ بنتا تھا کہ جب اللہ اور رسول پر تقدم کی ممانعت کی گئی تھی تو اللہ اور اس کے رسول سے ڈرنے کی بھی بات کی جاتی، لیکن یہاں جب ڈرنے کا حکم دیا تو واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ہمارا رسول تو رحمت العالمین ہے، ان کی کوئی بے ادبی کر بھی دے تو وہ معاف بھی کر دیتے ہیں، نظر انداز بھی کر دیتے ہیں، لیکن ہم ان کے رب ہیں، ہم نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ ان کی ادب کا قانون ہمارا بنایا ہوا ہے. یہ ان کا بنایا ہوا نہیں، یہ ہمارا بنایا ہوا قانون ہے. اس لیے کہ جو ان کی شان اور عزت ہے وہ بھی ان کی اپنائی ہوئی نہیں ہے، ہماری عطا کی ہوئی ہے. تو جب ہماری دی ہوئی عزت ہے تو اس عزت کی پاسداری نہ کرنے والے کو سزا بھی ہم دیں گے. تو وہ ڈرے ہماری پکڑ سے، ہماری دی ہوئی عزت کا خیال نہ کرنے پر وہ ڈرے ہمارے عذاب سے، ہماری پکڑ سے. یعنی ہمارے حبیب علیہ السلام کے دربار میں تمہاری ہر نقل و حرکت اور نشست و برخاست کی ہم نگرانی کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، تو ڈرو، اللہ دیکھ رہا ہے. اور اس کے بعد پھر ارشاد فرمایا ان اللہ سمیع علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا اور جانتا ہے. یعنی تمہاری بات جو تم بولو، حضور کے سامنے بولو یا پیچھے بولو، تمہارا کام جو تم کرو، حضور کے سامنے کرو یا حضور کے پیچھے کرو، اس بات اور اس کام میں حضور کا ادب ہے یا نہیں ہے، یا حضور کی توہین تو نہیں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے. سخت حکم جاری کر دیا گیا، انتہائی سخت حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاری فرما دیا. اور اس سخت حکم کے جاری کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسا کہ میں نے عرض کر دیا کہ یہ واضح کر دیا، اور مفہوم مخالف اس بات کو ہمارے سامنے مزید ہمارے عقیدے کی تقویت فراہم کرتا ہے کہ جب حضور کی بے ادبی پر اللہ تبارک تعالیٰ کی نظر ہے کہ کون زبان سے کر رہا ہے اور کون کام سے کر رہا ہے. سمیع علیم فرمایا نا، سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے. تو بتائیے کہ جو حضور سے محبت کرنے والے ہیں، جو حضور کا ادب کرنے والے، ان پر اللہ کی کتنی نظر ہوگی. اور بلا مبالغہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے واتقوا اللہ کہہ کر ان لوگوں کو مخاطب اور خبردار کیا ہے جو حضور کی بے ادبی اور گستاخی کرنے والے ہیں کہ وہ اللہ سے ڈریں، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے. اب اس کا الٹ کیا ہے؟ جو حضور کا ادب اور تعظیم کرنے والے ہیں وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار رہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، رحم کرے گا، کرم کرے گا، برکت عطا فرمائے گا اس تعظیم اور تکریم کی جو اللہ کی دی ہوئی عزت کا پاس کرنے کی وجہ سے تم کر رہے ہو اس کے حبیب علیہ السلام کا. اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کی ایک پکار فرمائی، اور اب پھر ایک قانون بیان کیا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. یہ دوسری آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے پھر مخاطبت فرمائی، اور یہ ہر بار مخاطبت جو ہے نا ہر حکم کے علیحدہ اہمیت کا حامل ہونے کو ظاہر کر رہی ہے، ورنہ ایک ہی یا ایھا الذین آمنوا کافی تھا، کئی احکامات بیان کر دی جاتے. یعنی ہم کسی سے ایک مرتبہ کہیں بھائی ذرا میری بات سنو، یہ لے آنا اور یہ لے آنا اور یہ لے آنا اور یہ لے آنا اور یہ کر لینا اور یہ بھی کر لینا اور یہ بھی کر لینا، ساری باتیں کر دی ہم نے. لیکن اگر ہم اس سے کہیں کہ سنو یہ بھی کرنا ہے، اور بات سنو یہ والا کام بھی اس کے بعد کرنا ہے، یعنی یہ جو مخاطبت ہوگی نا یہ ہر نئی بات کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے ہوگی. یہ اسلوب کلام ہے.
تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر دوبارہ مخاطبت فرمائی کہ یا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی آوازیں اونچی نہ کرو فوق صوت النبی، اس غیب بتانے والے نبی کی آواز پر. یعنی جس طرح گفتگو ہوتی ہے تو ظاہر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ بات کرتے ہیں تو کبھی ہماری آواز، کبھی سامنے والے کی آواز بلند ہو جاتی ہے بات کرنے میں، لیکن ادب اور تعظیم اس کا پہلو کیا ہے؟ بچہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ ادب اور تعظیم کا پہلو یہی ہے کہ باپ اور بیٹا، استاد اور شاگرد، پیر اور مرید، بڑا اور چھوٹا جب گفتگو کر رہے ہیں تو آواز کا خیال رکھنا یہ چھوٹے کی ذمہ داری ہے، کیونکہ جو اعزاز اور عزت والا ہے اس کے مقابلے پر جو عاجزی اور انکساری والا ہے اس کو تعظیم و تکریم کا خیال رکھنا لازم ہے. تو اللہ تبارک و تعالی اس نظریے کی تردید کرتے ہوئے کہ حضور ہمارے جیسے بشر نہیں ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا معاملہ باقی انسانوں والا معاملہ نہیں ہے، حتیٰ کہ عام بڑے بزرگوں والا معاملہ بھی نہیں ہے، کیونکہ سب مخاطب ہیں اس میں، اور جب سب مخاطب ہیں تو اس میں بڑے درجے والے بھی ہیں اور چھوٹے درجے والے بھی ہیں، کیونکہ ایمان والا اگر زیادہ پرہیزگار ہو تو اللہ قرآن میں فرماتا نا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے وہ اللہ کے ہاں زیادہ درجے اور رتبے والا ہے. لیکن یا الذین آمنوا میں مخاطب تو سب ہیں نا، چھوٹے درجے والے بھی بڑے درجے والے بھی، یعنی حضور کا ادب سب پر فرض ہے. اور فرمایا گیا کہ اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے. اس آیت مبارکہ کا علیحدہ سے شان نزول ہے، وہ پچھلی آیت مبارکہ کا شان نزول تھا، اس آیت مبارکہ کا علیحدہ سے شان نزول ہے. اس کو بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، اور وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نازل ہوئی، جو کہ سننے میں ان کے فرق تھا، اونچا سنتے تھے. آپ کو پتہ ہے جو لوگ اونچا سنتے ہیں نا وہ عام طور پہ بولتے بھی اونچا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح مجھے آواز کم آ رہی ہے شاید اس کو بھی کم آ رہی ہوگی، تو وہ بولتے اونچا ہے. تو جب وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے تو ظاہر ہے ان کا انداز تکلم تھا، خدا نہ خواستہ اس میں کوئی کسی احساس کے تحت نہیں کہ بے ادبی کا یا کوئی اور معاذ اللہ پہلو نہیں، وہ تو صحابی رسول تھے، لیکن ان کی آواز بلند ہوتی تھی. تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم فرقان حمید میں اس حکم کو نازل کیا، اور اگرچہ مخاطبت یا شان نزول ان کی وجہ سے ہوئی یا ان کے سبب سے ہوئی، لیکن قانون سب کے لیے بیان ہوا ہے. جو قانون ہے وہ سب کے لیے ہے کہ اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر. اور فرمایا کہ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور ان کے حضور، ان کی بارگاہ میں بات چلا کر نہ کرو، اونچی آواز کے ساتھ، بلند آواز کے ساتھ گفتگو ہرگز نہیں کرو، جیسے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو. آپس میں تو ایسا ہی ہوتا ہے، کبھی کسی ایک کی آواز بلند ہو جاتی، کبھی دوسرے کی آواز ہوتی. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مخاطبت کو باقی لوگوں کی مخاطبت جیسا نہ سمجھ لو. احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نا تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بیٹھ گئے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہی ترک کر دیا انہوں نے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رحمت والی نگاہ ان کو تلاش کرنے لگی. سرکار نے بعض صحابہ کرام سے ان کے متعلق دریافت کیا
اور بعض احادیث میں آتا ہے کہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جب خانہ نشین ہو گئے تو حضور علیہ السلام نے حضرت سعد سے ان کے متعلق دریافت کیا، جو کہ ان کے پڑوسی تھے، کہ بھائی وہ ثابت نظر نہیں آ رہے، معلوم کرو کیا معاملہ ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے ان کی؟ یا رسول اللہ طبیعت بھی ٹھیک ہے ان کی، کوئی اور خدا نخواستہ معاملہ بھی ان کے ساتھ نہیں ہے، لیکن جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ مسجد آئیے، حضور کی بارگاہ میں آئیے، تو وہ کہتے ہیں مجھے اپنے جہنمی ہو جانے کا خوف ہے، کیونکہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے آگے یہ بات ارشاد فرمائی ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ کہیں تمہارے عمل، تمہارے کام، تمہاری نیکیاں برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ یاد رکھیے کہ نیکی کا برباد ہونا کفر کی وجہ سے ہوتا ہے، نیکی کا برباد ہونا کفر، کوئی آدمی کلمہ کفر بولے گا نا تو اس کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، سب نیکیاں برباد ہوں گی اس کی، اس لیے کہ جب ایمان ہی ختم ہو گیا اس کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تحبط اعمالکم کہہ کر بتایا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ادب اور تعظیم صرف حضور علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ السلام کی محبت کو اللہ نے فرض کیا ہے، اور اس فرضیت کے ترک کے سبب سے اگر کوئی حضور کی توہین اور بے ادبی کرے گا تو اس کا حضور کی بے ادبی کرنا گویا کفر ہے، اور ایسا کفر ہے کہ اس کے سبب سے کیے ہوئے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں عرض کروں گا کہ پھر وہی بات ہے کہ ہر چیز کا مفہوم مخالف ہے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں جب حضور کی بے ادبی کرنا نیک کی ہوئی نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے تو مفہوم مخالف یہ ہے کہ انشاءاللہ حضور کی ادب و تعظیم کرنا نا کردہ نیکیوں کا بھی ثواب نامہ اعمال میں لکھ کے جانے کا سبب بنے گا، کیونکہ حضور کی تعظیم بذات خود ایک نیکی ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے حضور بات چلا کر نہ کرو، جیسا کہ آپس میں ایک دوسرے سے چلا کر بات کرتے ہو، تو جس سے معلوم ہوا کہ حضور کی بے ادبی کرنا کفر ہے، کیونکہ کفر ہی سے جیسا میں نے عرض کیا کہ نیکیاں برباد ہوتی ہیں۔ تو جب صرف اونچی آواز سے بات کرنا نیکیوں کے اور ایمان کے برباد ہو جانے کا سبب ہے، تو باقی گستاخیوں کا تو کہنا ہی کیا ہے؟ پھر ظاہر ہے کوئی اور گستاخی اگر کرے تو پھر اس کا تو کہنا ہی کیا ہے۔ تو آیت کا مطلب بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ بھی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک دوسرے کو جیسے مخاطب کرتے ہو، تو فرمایا کہ اس کا معنی ایک یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام کا پکارنا، بلانا، حضور کی مخاطبت باقی لوگوں کی طرح نہیں ہو۔ مثلا باقی لوگوں کو ہم ایسے بھی مخاطب کرتے ہیں نا کہ ہمارا کوئی دوست آگے جا رہا ہو، ہم پیچھے سے اس کا نام لے کے آواز دیتے ہیں، انس بھائی ذرا رکنا، پکار کے مخاطب، یہ عام لوگوں کی مخاطبت ہے، حضور کے لیے یہ کرنا جائز نہیں ہے۔ آگے چل کے اللہ بتا رہا ہے، وہ باہر سے پکارا تھا حجرے کے لوگوں نے، اللہ نے فرمایا کہ عقل ہی نہیں رکھتے یہ۔ اسی طریقے سے ہم جب مخاطبت کرتے ہیں تو کسی کو بھائی کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، کسی کو چچا کہہ کر مخاطب کر لیتے ہیں، کسی کو بابا کہہ کر مخاطب کر لیتے ہیں، یعنی ہماری مخاطبت کے لیے دنیاوی رشتے، ناطے اور تعلق کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ میں سے کوئی بھی استعمال کر لیتے ہیں ہم، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے باوجود دنیاوی رشتے اور تعلق ہونے کے صحابہ کرام نے اس آیت کا یہی مفہوم لیا جو میں عرض کر رہا ہوں، لہذا صحابہ کرام رضوان میں سے وہ کہ جن کے حضور علیہ السلام سے دنیاوی رشتے تھے، وہ بھی حضور علیہ السلام کو اس آیت کے نزول کے بعد جب مخاطب کرتے تھے تو یا رسول اللہ کہہ کر مخاطب کرتے تھے، حالانکہ وہ حضور علیہ السلام مشہور حدیث مبارکہ جو کہ بخاری شریف کی کتاب الصلاۃ باب نوافل میں موجود ہے، میں نے پہلے عرض کی تھی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ عمر میں
بہت چھوٹے تھے، بچے تھے، خواہش تھی ان کی کہ کسی دن حضور علیہ السلام کی رات والی عبادت میں میں حضور کے ساتھ شریک ہوں. آپ نے ام المؤمنین حضرت حفصہ سے اجازت لی کہ میں ایک دن چپکے سے آپ کے گھر رک جاؤں. بچے تھے چھوٹی عمر کے، 7 سال آپ کی عمر مبارکہ تھی. اجازت مل گئی، رک جاؤ. تو ایک کونے میں چادر اوڑھ کے لیٹ گئے. حضور علیہ السلام کو نہیں بتایا، ام المؤمنین سے اجازت لی، ان کا گھر تھا، اجازت لے لی، لیٹ گئے. جب رات کا وقت ہوا، حضور علیہ السلام کی باری تھی اس دن وہاں رکنے کی، اسی لیے انہوں نے یہ کام کیا تھا. تو حضور علیہ السلام اٹھے، سرکار علیہ السلام نے نماز کی نیت باندھی. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بھی جلدی سے اٹھا، سویا تو تھا ہی نہیں، میں تو چادر اڑ کے لیٹا ہوا تھا، حضور کی آمد کا انتظار کر رہا تھا اور اس بات کا انتظار کہ کب حضور اٹھیں گے، کب عبادت کریں گے. یہ اعزاز پانے کے لیے کہ 1 to 1 اکیلے میں حضور کا مقتدی بن کے نماز پڑھوں، میں اعزاز حاصل کرنے. فرماتے جلدی سے میں نے اللہ اکبر کیا اور میں حضور کے پیچھے کھڑا ہو گیا، جیسا کہ میں نے مسجد میں لوگوں کو امام کے پیچھے کھڑے ہوتے دیکھا تھا. وہ کیا ہوتا ہے کہ جو صف کا فاصلہ ہوتا ہے اتنے فاصلے پر لوگ امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی حضور کے پیچھے اکیلے نماز پڑھتے ہوئے کسی صحابی کو دیکھا نہیں تھا. جبھی تو یہ خواہش رکھتے تھے وہ کہ مجھے یہ اعزاز مل جائے. تو فرماتے ہیں کہ میں تو ویسے کھڑا ہو گیا تو حضور علیہ السلام نے حالت نماز میں اپنا دست مبارکہ بڑھایا اور میرے سر کو پکڑا اور مجھے اپنے دائیں طرف بالکل قریب کر لیا اور پھر نماز جاری رکھی حضور نے. جب حضور کی توجہ میری طرف سے ہٹ گئی میں دوبارہ پیچھے کھڑا ہو گیا جا کر. حضور نے 3 بار یہ عمل کیا، چوتھی بار نہیں کیا. پھر نماز مکمل کر لی اور حضور علیہ السلام نے، اب ام المؤمنین روایت فرما رہی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ عبداللہ تمہیں کس چیز نے میرے برابر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے روکا جبکہ میں تمہیں بار بار اپنے برابر میں کھڑا کر. کیونکہ شرعی مسئلہ یہ کہ جب ایک امام اور ایک مقتدی 2 مل کے جماعت کریں تو پھر مقتدی جو بنے گا وہ امام کے دائیں ہاتھ پر تھوڑا سا 1 قدم پیچھے ہو کے کھڑا ہوگا، قریب ہو کے کھڑا ہوگا. وہ فاصلہ جو باقی صف بندی میں ہوتا اتنا نہیں ہوگا. شرعی مسئلہ تھا تو حضور تو شرعی مسئلے کے طور پر ان کو قریب کر رہے تھے. لیکن ام المؤمنین فرماتی ہیں اب دیکھیے 7 سال کے بچے ہیں، ایسے ہی نہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی نگاہ کرم کی برکت سے ان کو مفسر قرآن بنا دیا. فرماتی ام المؤمنین کہ حضور علیہ السلام فرمایا تمہیں کس چیز نے روکا کہ تم میرے برابر میں کھڑے ہو کر. اب دیکھیے سگے چچا زاد بھائی تھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ. حضرت عباس حضور کے سگے چچا تھے اور یہ ان کے بیٹے تھے عبداللہ، یعنی حضور کے سگے چچا زاد بھائی تھے، فرسٹ کزن تھے. تو کہہ سکتے تھے نا بھائی جان، کہہ سکتے تھے نا بھائی جان، لیکن پتہ انہوں نے کیا کہا. ام المؤمنین حدیث کو روایت فرماتی ہیں سرکار نے پوچھا کہ تمہیں کس چیز نے میرے برابر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے روکا. تو فرماتی ہیں انہوں نے ایسے گردن اٹھا کر حضور کے چہرے کی طرف دیکھا، فرمایا یا رسول اللہ آپ اللہ کے نبی ہیں، یعنی مجھے اس چیز نے آپ کے برابر میں کھڑے ہونے سے روکا کہ آپ باقی اماموں کی طرح ایک امام نماز اور امام مسجد نہیں ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں. تو یہ قرآن کی اسی آیت کا سبق تھا، درس تھا جو صحابہ کرام کے ذہنوں میں تھا کہ ہمیں حضور کو اس نظر سے نہیں دیکھنا ہے جس طرح ہم باقی انسانوں کو دیکھتے ہیں، ہمیں حضور کی مخاطبت اس طرح نہیں کرنی ہے جیسے باقی انسانوں سے کرتے ہیں، ہمیں حضور کے ساتھ رویہ ویسا نہیں رکھنا ہے جیسا باقی، بلکہ حضور کی مخاطبت میں، حضور علیہ السلام کو دیکھنے میں، حضور کے مخاطب ہونے میں، حضور کے ساتھ معاملات کرنے میں اس بات کو ہر لمحے پیش نظر رکھنا ہے کہ حضور اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جبھی تو اللہ نے پیچھے فرمایا ان اللہ سمیع علیم، اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے. ہوش میں رہنا، اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے. تو رب کائنات نے فرمایا کہ اے ایمان والو اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے، اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کرو جیسا کہ آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو، اس طریقے سے بات نہیں کرو. اور جیسا کہ میں نے عرض کر دیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کہیں تمہارے اعمال اکارت نہ ہو جائے. اور اس کا مفہوم مخالف بھی میں نے عرض کر دیا کہ جب حضور علیہ السلام کی بے ادبی کرنے سے کی ہوئی نیکیاں بھی ضائع ہو جاتی ہیں تو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و تعظیم کرنا نیکیوں کے کرنے اور ان کے قبول ہونے کا یقینی ذریعہ اور وسیلہ بنتا ہے. جب بے ادبی گناہوں
نیکیوں کی بربادی کا سبب بن رہی ہے تو ادب نیکیوں کی قبولیت کا سبب بنے گا نا. مفہوم مخالف یہی ہوا نا کہ جب بے ادبی کی وجہ سے نیکیاں ضائع ہو رہی ہیں تو حضور کے ادب کی وجہ سے نیکیاں قبول ہوں گی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دو سخت حکم جاری کرنے کے بعد ان احکامات پر عمل کرنے والے کے لیے حکم جاری فرمایا. ارشاد بات ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین لم تحن اللہ قلوبهم للتقوی. اللہ فرماتا ہے بے شک وہ جو اپنی آوازیں پست کرتے ہیں رسول اللہ کے پاس، جو حضور کی بارگاہ میں آ کر اپنی آوازیں پست کرتے ہیں. یہ آیت مبارکہ حضرت قیس کے حق میں نازل ہوئی کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں اس لیے بند کر دیا تھا کہ وہ کہتے تھے بھئی میں تو کیونکہ میری آواز بلند ہے تو مجھے تو ایسا نہ ہو میرے اعمال ضائع ہو جائیں سارے، میں تو جہنمی ہو جاؤں گا معاذ اللہ. حضور کی بے ادبی ہوگی کیونکہ میرے آواز بلند کرنے سے قرآن کا حکم آ گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت رکھی ان کے لیے اور قیامت تک ان لوگوں کے لیے جو دل سے حضور کا ادب و تعظیم کرتے ہیں. پھر اگر یہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے تو کیونکہ اللہ تو دلوں کا حال جانتا ہے نا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی وہ آپ چیخ چیخ کے پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اسپیکر بھی چلا دیتے ہیں. تو قرآن میں تو لکھا ہے حضور کے سامنے آواز بلند نہ کرو. تو ایک طرف عقیدہ ہے کہ حضور سن رہے ہیں اور ایک طرف چیخ کے پڑھ رہے ہو تو یہ تو قرآن کے حکم کے خلاف ہے. اللہ اکبر. قرآن کریم فرقان حمید نے اس آیت کے ذریعے جو اگلی آیت مبارکہ ہے جس میں انجام بتایا جا رہا ہے یہ بتا دیا کہ کسی کی آواز کا بلند اور پست ہونا اس کے نیت اور ارادے پر موقوف ہے. کیونکہ حضرت قیس کو اللہ نے حکم دیا کہ آؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں، بے شک تمہاری آواز بلندی ہے اس لیے کہ تمہاری آواز کا بلند ہونا بھی میرے محبوب کی محبت کی وجہ سے. تو وہاں تو بات یہ ہے نا انما الاعمال بالنیات، نیت کیا ہے. تو وہ بعض لوگ اس طرح کی ہاں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پر کھڑا ہو، تمام مفسرین متفق ہیں اس بات پر کہ آج بھی حضور کے روضے پر یہی آیت لکھی ہوئی ہے کہ آج بھی اس آیت کا حکم اپنے اصل الفاظ کے ساتھ جاری و ساری ہے اور وہاں پر بلند آواز سے گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے حضور کی بارگاہ میں، کیونکہ وہ بارگاہ حضور کی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو میرے محبوب کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پس رکھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اولئک الذین لم تحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ ہیں کہ ان کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے چن لیا ہے. یہ ہیں ایمان والے. یہی وہ نظریہ ہے نا جو بتا رہا ہے کہ حضور کا ادب اور تعظیم ہی تو ایمان ہے. یہی بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھئی جو آپ کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پس رکھتے ہیں یہ ہیں وہ جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے تقوی کے لیے چن لیا. اور کیونکہ یہ دل چنے ہوئے ہیں لہذا فرمایا لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا ثواب بھی اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے. کن کے لیے؟ جو حضور کا ادب اور تعظیم کرنے والے ہیں. ان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے بے حساب ان گنت انعامات اور بخشش و مغفرت مقرر کی. تو صحابہ کرام اس کے بعد اپنی آوازوں کو پس رکھتے تھے اور حضور علیہ السلام کو اپنے دنیاوی رشتوں اور دنیاوی تعلق والے عنوان سے مخاطب نہیں کرتے تھے. حتیٰ کہ حضور کی ازواج حضور کو اے جی فاطمہ کے ابا نہیں کہتی، یا رسول اللہ کہتی تھی. حضور کی صاحبزادی اس آیت کے نزول کے بعد حضور علیہ السلام کو یا رسول اللہ کہتی. صحابہ کرام رضوان جن کے حقیقی اور دنیاوی رشتے تھے حضور علیہ السلام سے، ان میں سے کوئی حضور علیہ السلام کو، جیسا کہ میں نے بھی بتایا آپ کو مثال دی حضرت عبداللہ ابن عباس کی، سگے چچا زاد بھائی تھے اور حضور حقیقتاً ان کے بڑے بھائی تھے. آج تو کہنے والوں نے کہہ دیا نا کہ نبی کی تعظیم بڑے بھائی کی طرح کر دیا، ان کے تو حقیقتاً بڑے بھائی تھے حضور، مگر وہ حضور کی تعظیم بڑے بھائی کی طرح نہیں کر رہے تھے. وہ تو بڑا بھائی مانتے ہی نہیں تھے حضور کو. یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں. حالانکہ وہ رشتہ تو تھا لیکن کیونکہ حضور سے تعلق جو تھا وہ دنیاوی تعلق کی اہمیت نہیں تھی، وہاں تو اس تعلق کی اہمیت تھی جو اللہ نے حتیٰ یحق کے منہ کا کہہ کر عطا فرمایا تعلق،
کہ حضور حاکم و حکمران ہیں اور ہم ان کے محکوم، حضور بادشاہ ہیں ہم ان کی رعایا، حضور آقا ہیں ہم ان کے غلام. اس بنیاد پر ایمان کی عمارت قائم ہوگی. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے ایمان کے لیے چن لیا ہے اور ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے. اور اس کے بعد پھر ایک چھوٹا سا واقعہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کر دیا. ارشاد بات اللہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، بے شک وہ جو حبیب علیہ السلام آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں. یہ آیت اس کا اپنا ایک الگ شان نزول ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور صاحب تفسیر بیضاوی وغیرہ نے نقل فرمایا کہ یہ قبیلہ بنی تمیم کے وفد کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ دوپہر کے وقت آئے اور حضور علیہ السلام اپنے گھر میں قیلولہ فرما رہے تھے. تو انہوں نے حجرے کے باہر سے آوازیں دی، یا رسول اللہ تشریف لائیے، یا رسول اللہ تشریف لائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پسند نہیں فرمایا اور قانون نازل کیا. جہاں یہ بات ہمارے سامنے آ گئی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو حضور کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں ان کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کے لیے چن لیا ہے. اور اس کی روشنی میں یہ بات پتہ چل گئی ہمیں کہ صحابہ کرام ان کے ایمان میں کسی کو شک نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کہ یہ صحابہ ہی ہیں نا جن کے لیے اللہ فرما رہا ہے ان کے دلوں کو ہم نے تقویٰ کے لیے چن لیا ہے. صحابہ ہی تو تھے نا. یہ کون تھے جو حضور کے ادب کے ساتھ مخاطبت کرتے تھے اور دنیاوی رشتے اور تعلق سے حضور کو نہیں پکارتے تھے؟ صحابہ تھے. وہیں یہ بات بھی واضح کر دی کہ جو اس قانون سے دور ہیں اور جو اس قانون پر عمل پیرا نہیں ہے، اگرچہ انہیں اس قانون کا پتہ ہی نہیں تھا، تو ظاہر ہے کہ وہ اپنی روش اور اپنی عادت کے مطابق حضور علیہ السلام کو آواز دے رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بے وقوف ہونے، نادان ہونے اور کم عقل ہونے کا اعلان کیا. بے وقوف ہیں، یہ نادان ہیں، بدعقل ہیں، ہمارے حبیب کو باہر سے پکار رہے ہیں. ارے بھائی تو جب کسی کے گھر جائیں گے تو ظاہر آواز تو دیں گے نا. یہ جو ہم دستک دیتے ہیں یہ بھی آواز دینا ہی ہے. نوک کرتے ہیں ہم دروازہ، یہ بھی آواز دینا. یہ جو ہم بیل بجاتے ہیں یہ بھی آواز دینا ہی ہے. اب گاؤں دیہات میں جہاں ٹاٹ کا پردہ پڑا ہوتا ہے اور دروازہ ہوتا ہی نہیں ہے تو کیا بجائیں گے آپ؟ گھنٹی بھی نہیں ہوتی، دروازہ بھی نہیں ہوتا، تو ظاہر آواز ہی دیں گے نا. یہاں پر آواز اس لیے نہیں دیتے کہ دروازہ بجانے سے آواز پہنچ جاتی ہے اندر، مقصود تو متوجہ کرنا ہے. بیل بجانے سے آواز پہنچ جاتی اندر. صحابہ کرام یہ جو وفد آیا تھا قبیلہ بنی تمیم کا، سارے دیہاتی لوگ تھے، ان کو حضور کی بارگاہ کے ادب و آداب کا بھی ان قوانین کا علم نہیں تھا، تو انہوں نے اپنے انداز میں آواز دے دی. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر وہ جن کو عقل ہی نہیں ہے، بے وقوف ہے. تو بھائی کیا کریں؟ آواز نہیں دے تو کیا کریں؟ اصول تو یہی ہے نا، جب کسی کے گھر جا رہے ہیں اس سے ملاقات کرنی تو آواز دیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نہیں، آواز نہیں دو. اب بتائیے آپ کہ بھائی کسی بھی در کا، کسی بھی گھر کا یہ اصول تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ مخاطب نہ کریں. جب کسی کے گھر جائیں گے دروازے کو پڑھائیں گے، بیل بجائیں گے، آواز دیں، کچھ تو کریں گے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ فرما رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود ان کی طرف تشریف لاتے، مطلب دنیا کے باقی سارے لوگوں سے ہٹ کر، کہ باقی سارے گھروں کا معاملہ یہ ہے کہ آپ اس پر جا کر بیل بجائیں گے یا دستک دیں گے یا آواز دیں گے تاکہ صاحب خانہ کو پتہ چلے کہ آپ آئے ہیں. فرمایا نہیں، میرے محبوب کے گھر کا جو معاملہ ہے وہ کیا ہے؟ میرے گھر کا معاملہ تو یہ ہے کہ آؤ تو دور سے پکارتے ہوئے آؤ، لبیک اللہم لبیک، اللہ تعالیٰ میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں، لیکن میرے محبوب کے دروازے پر بھی آ جاؤ تو آواز مت دو. پروٹوکول اللہ نے مقرر کیا.
دروازے پر بھی آ جاؤ نا آواز دے، تو بھئی آواز نہ دے تو کیا کریں؟ بیٹھ جاؤ شرافت سے، اطمینان سے بیٹھ جاؤ، سکون سے. کب تک بیٹھے رہے؟ اللہ فرما رہا ہے حتی تخرج الیہ، اس وقت تک جب تک کہ خود آپ تشریف لائیں ان کی طرف. یہ پروٹوکول ہے حضور علیہ السلام کے دروازے کا، حضور کی بارگاہ کا، جو بنایا ہے اللہ نے. اور جو اس پروٹوکول کو فالو کرے گا، جو اس پر عمل کرے گا، ایک طرف وہ ہیں جن کے لیے اللہ فرما رہا ہے کیے ہوئے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے اگر اس قانون کو توڑے گا تو، اور ایک طرف وہ خوش نصیب ہیں جو اس قانون کو سن لیں، جان لیں اور پھر اس پر عمل کریں. اللہ فرما رہا ہے واللہ غفور الرحیم. آیت یہاں ختم ہوئی. فرمایا کہ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یعنی ایک وہ ہیں کہ جو میرے محبوب کو آپس میں ایک دوسرے جیسی مخاطبت کرتے ہیں، ادب اور تعظیم نہیں کرتے، ان کی سزا تو یہ کہ ان کے کیے ہوئے اعمال بھی برباد، کی ہوئی نیکیاں بھی ضائع. اور یہ جو ادب اور تعظیم کرنے والے ان کا معاملہ کیا ہے؟ ان کے کیے ہوئے گناہ بھی معاف. واللہ غفور الرحیم کا معنی کیا؟ کیے ہوئے گناہ بھی معاف. تو پتہ چلا کہ اصل دین جس چیز کا نام ہے، اصل ایمان جس چیز کا نام ہے، ان آیات کے اس خلاصے کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ کہہ کر بیان کر دیا کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے. یہ انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے. یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہی نہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. یہ یعنی یہ ابتدائی 5 آیات مبارکہ سورہ حجرات شریف کی یہ بتا رہی ہیں، یہ بالکل ہمارے ہاتھ میں میزان دے رہی ہیں کہ ایمان کس چیز کا نام ہے. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں میں نے 40 سال قرآن میں تدبر کیا، 40 سال قرآن میں تدبر کیا، اور پھر میں اپنے اس تدبر کے نتیجے میں جو نچوڑ حاصل کر سکا، وہ بال جبریل میں ان کا بڑا مشہور شعر ہے. فرماتے ہیں مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین. کہتے ہیں بھئی میں اس نتیجے پر پہنچا قرآن کا مغز، دین کی روح اور ایمان کی جان یہ حضور کی ادب اور حضور کی تعظیم اور محبت ہے. اصل دین، عین دین، ارق دین، عطر دین، ایمان کی جان جو ہے نا وہ حضور کی ادب اور تعظیم. اور حضور علیہ السلام کی گستاخی دنیا میں جب جہاں جس نے بھی کی ہے نا، حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا انکار کرنے اور معاذ اللہ حضور کے بعد کسی اور کے سر پر نبوت کا تاج رکھنے سے بڑی گستاخی کوئی نہیں ہو سکتی. اس لیے اس معاملے میں اہل ایمان، میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جنگ یمامہ کا واقعہ بچے بچے کو مسلمان کے معلوم ہے. 1200 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا تھا، 700 حافظ صحابہ کرام تھے، اس میں حفاظ کرام تھے، لیکن کوئی کمپرومائز نہیں کیا آپ نے. نیا نیا اقتدار تھا، خلافت نئی نہیں تھی، پرواہ نہیں کی. نتیجہ کیا ہوگا؟ پرواہ نہیں کیا. 40,000 کی فوج کے مقابلے میں بعض روایت میں آتا ہے 17,000، بعض میں آتا ہے 27,000. پرواہ نہیں کی. نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے مدد فرمائی. اس لیے کہ جو اس کے محبوب کی ناموس کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی تائید و نصرت اس کے شامل حال ہو جاتی ہے. اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی ناموس عین اللہ کی ناموس ہے. حضور کا ادب اللہ کا ادب ہے. اللہ نے یہی تو فرمایا نا، اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھو. تو پتہ چلا کہ جو ادب حضور کا بتایا جا رہا ہے نا، یہ حضور کا نہیں، یہ اللہ ہی کا ادب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو عقیدہ حق اہل سنت و جماعت پر استقامت عطا فرمائے، ہر قسم کی بے دینی اور گمراہی سے اللہ محفوظ رکھے. ہمارے امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمیں تعلیمات آیات قرآنیہ اور احادیث مبارکہ کا نچوڑ ان کلمات کے ساتھ عطا فرمایا کہ دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مربت کیجیے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم رسول، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے. جس مذہب میں، جس عقیدے میں حضور کا ادب اور تعظیم نہیں ہے، ساری مخلوق سے بڑھ کر، وہ عقیدہ حق ہو ہی نہیں سکتا. عقیدہ الحمدللہ اہل سنت کا حق ہے جن کی بنیاد اس چیز پر قائم ہے کہ اللہ نے اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ عزت اور جن کے صدقے میں باقی سب کو عزتیں عطا فرمائی ہیں وہ حضور علیہ السلام. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو پیارے آقا علیہ السلام کی کامل تعظیم و پیروی کی توفیق عطا فرمائے اور کامل اطاعت و فرما برداری کی سعادت نصیب فرمائے.
اللہ حضور کی ناموس کا سپاہی بن کر زندہ رہنے، حضور کے ختم نبوت کی پاسبانی کرتے ہوئے زندہ رہنے اور حضور کا مقدس کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے جانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔